پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی کہ اکانومی مختلف مراحل سے گزرتی رہتی ہے اور یہ مراحل ہر 8 سے 10 سالوں میں اپنے آپ کو دہراتے رہتے ہیں۔ لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم یہ کھوجنے کی ایک کوشش کریں گے اور یہ باتیں بعد میں آنے والی ویڈیوز میں بھی کی جائیں گی۔ ہم اسی بات کو مزید سمجھنے کے لیے آگے چل کر مجموعی طلب یعنی ایگریگیٹ ڈیمانڈ اور مجموعی رسد یعنی ایگریگیٹ سپلائی کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ لیکن یہ ساری باتیں کرتے وقت ہمیں بس ایک پیچیدگی کا خیال رکھنا ہوگا۔ اپنے تجزیے میں تھوڑی گنجائش بنانی پڑے گی کہ اکانومکس کے ان نظریات، اکانومی کے چکروں اور ماڈلز میں ہم عام طور پر ایک بے حد ضروری اور غیر متوقع عنصر شامل ہی نہیں کرتے، اور وہ ہے انسانی جذبات کا عنصر۔ اور یہ ہم نے دیکھا بھی ہے کہ ابھی تک ہم نے جتنے بھی ماڈلز بنائے ہیں ان میں ہم نے انسانی جذبات کو کچھ خاص اہمیت نہیں دی، اس لیے کہ انسان کے لالچ اور ڈر کے فطری احساس کو ماڈلز میں اچھے سے شامل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ آہستہ آہستہ اکانومکس میں مزید شعبوں کو شامل کیا جا رہا ہے، جس میں سے ایک طرز عمل پر مبنی اکانومی کا مطالعہ ہے، جسے انگریزی میں ہم بیہیویئرل اکانومکس کہتے ہیں، اور اس میں ہم خاص طور پر انسانی جذبات اور اکانومکس اور فائنانس کا تعلق کیا ہے یہ دیکھتے ہیں۔ لیکن ابھی کے لیے ہمارے ماڈلز میں اس کا اتنا ذکر نہیں آئے گا۔ ان جذبات کی لیکن پھر بھی ہم تھوڑی بات کر لیتے ہیں کیونکہ یہ اپنی جگہ بہت اہم ہے۔ اب جیسے کہ یہاں جب اکانومی بڑھ رہی ہے یعنی ایکسپینشن ہو رہی ہے، لوگ ابھی بھی تھوڑے محتاط ہیں کیونکہ انہوں نے حال ہی میں مندی دیکھی ہے جب لوگوں کو کام سے نکالا جا رہا تھا، یعنی کہ یہاں لوگوں کے پاس اپنے بجلی گیس وغیرہ کے بل بھرنے کے پیسے نہیں تھے، فرمز کے منافع بہت کم یا نہ ہونے کے برابر رہ گئے تھے اور ادارے دیوالیہ ہو رہے تھے۔ تو اب جبکہ اکانومی پھر سے ترقی تو کر رہی ہے، لیکن لوگ ابھی ماضی قریب کے فسانے بھولے نہیں ہیں، اور وہ ابھی بھی بہت زیادہ کھل کر خرچہ نہیں کرنا چاہیں گے، نہ ہی وہ کوئی بہت زیادہ اپنی بچت میں سے سرمایہ داری یعنی انویسٹمنٹ کرنا چاہیں گے۔ اب یہ مندی والے عرصے کو جتنا زیادہ وقت گزرتا جائے گا، لوگوں کو آہستہ آہستہ ایسے لگنے لگے گا کہ ہاں اب واقعی اکانومی میں بہتری آ رہی ہے، اور اب وہ مشکل وقت جو انہوں نے مندی میں دیکھا تھا اس کی یاد اور اس سے ڈر کم ہوتا چلا جائے گا، اور آخر کار وہ اپنے خرچے میں اضافہ کرنے لگیں گے، اور اب اپنے بچا کر الگ رکھے ہوئے پیسوں کو بھی وہ اکانومی میں انویسٹمنٹ کی شکل میں واپس شامل کرنے لگیں گے۔ فرمز اب اکانومی میں مزید لوگوں کو کام پر رکھنے لگیں گی، اور اب عمومی طور پر لوگوں میں ایک خوشحالی کا احساس ہوگا۔ اس پوائنٹ تک تو لوگ یہ بھول ہی چکے ہوں گے کہ ادارے دیوالیہ ہو رہے تھے اور لوگوں کو کام سے نکالا جا رہا تھا۔ یہاں لوگ بے حد پر اعتماد ہیں اور انہیں ایسا کوئی ڈر نہیں ہے کہ اس وقت اکانومی میں مندی کا کوئی امکان ہے۔ وہ بے تحاشا خرچے کر رہے ہیں اور بے تحاشا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہ ترقی ہوتی ہی چلی جائے گی۔ ان کا اندازہ ہوتا ہے کہ آنے والا کل گزرے ہوئے کل جیسا ہی ہوگا، اور بس اب تو اکانومی دن دوگنی رات چوگنی ترقی کرتی چلی جائے گی۔ اب چونکہ لوگ ضرورت سے زیادہ انویسٹ کر رہے ہیں اور اس خیال میں ہیں کہ وہ جو بھی جہاں بھی انویسٹمنٹ کریں گے انہیں بہترین منافع ملیں گے، تو اب انویسٹمنٹ کے فیصلوں میں سوچ بچار کی کمی آتی جائے گی، اور چونکہ فیصلے بہت اچھے نہیں ہوں گے منافع بھی اچھے نہیں ملیں گے۔ کم از کم جتنے منافع کی امید سے انویسٹمنٹ کی گئی تھی اتنے تو نہیں ملیں گے۔ تو اب ذرا سا لوگوں کو جھٹکا محسوس ہوگا۔ شروع میں وہ اس جھٹکے کا زیادہ اثر نہیں لیں گے، لیکن آہستہ آہستہ وہ گھبرانے لگیں گے۔ نہ صرف وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی نوکریوں کو جاتے ہوئے دیکھنے لگیں گے، بلکہ خود اپنے لگائے ہوئے کاروبار سے بھی لوگوں کو فارغ کرنے لگیں گے۔
تاکہ نقصان کو کم سے کم کیا جائے یا مندی کی آمد کے وقت اپنا منافع زیادہ سے زیادہ بچایا جا سکے۔ اور ایسے میں یہ چکر ایک بار پھر گھومنے لگے گا، یعنی سائیکل نئے طریقے سے شروع ہو جائے گی۔ تو ایک طرح سے ہم اس گراف میں اکانومی کی سائیکلز نہیں بلکہ انسانی جذبات دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی یہاں افسردگی اور ڈر، یہاں پر تھوڑا سا ڈر، پھر یہاں تھوڑی سی امید، اور پھر یہاں بہت ساری امید، اور اس کے بعد بے حد پر اعتمادی، اور یہاں ایک جھٹکا، اور پھر تھوڑی سی افسردگی اور ڈر، لیکن پھر بہت ساری افسردگی اور ڈر، اور چکر موت کے کنویں میں چلتی گاڑی کی طرح دھائیں دھائیں چلتا ہی چلا جائے گا۔ چونکہ آگے چل کر انسانی جذبات کا ذکر ہماری باتوں میں کم ہو جائے گا، یہاں اس بارے میں تفصیل سے بات کرنا بنتا تھا۔ تو آج کل آپ اپنے ارد گرد کے معاشی حالات میں کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ افسردگی یا ڈر، یا پھر امید، یا پھر بے حد پر اعتمادی؟ میری مانے تو اصل سکون امید اور میانہ درجے کی پر اعتمادی میں ہی رکھا ہے۔ اسی لیے آپ کو گھبرانا نہیں ہے، جی ہاں،